بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 253 سے تلاوت، ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ترجمہ اس کا کچھ اس طرح ہے کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی. اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا. اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس آیت مقدسہ کی تفسیری خلاصہ کچھ اس طرح ہے. فرمایا یہاں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تلک الرسل یہ رسول. اس آیت مقدسہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے. اور یاد رہے کہ نبی ہونے میں تو تمام کے تمام انبیاء برابر ہیں. نبی ہونے میں تمام کے تمام انبیاء برابر ہیں. اور قرآن میں جہاں یہ آتا ہے کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، تو اس سے یہی مراد ہے کہ نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے. نبوت میں وہ سارے کے سارے برابر ہیں. اصل نبوت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، البتہ ان کے مراتب جو ہیں وہ جداگانہ ہیں. خصائص اور کمالات میں فرق ہے. ان کے درجات مختلف ہیں، بعض سے اعلیٰ ہیں، جیسے ہمارے آقا سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں. یہی اس آیت کا مضمون ہے اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے. یہاں آیت میں بعض کو بعض سے افضل فرمایا گیا. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اس سے معلوم ہوا کہ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ بعض سے ادنا ہے، اور یہ ادب کے مطابق بھی نہیں ہے. ادنا کسی کے لیے لفظ نہیں ہے، افضل و اعلیٰ تو سارے ہیں. تو یہاں پر فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت میں درجات میں بلندی تو دی ہے، لیکن اب یوں نہیں کہیں گے کہ یہ دوسرے جو ہیں وہ کم ہیں. نہیں، ایسا نہیں. فرمایا کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کی باہمی فضائل بیان کیے جائیں تو صرف اور صرف وہ فضائل بیان کیے جائیں جو قرآن مجید میں ہوں، احادیث مبارکہ میں ہوں، اولیاء محققین علماء سے ثابت ہوں. اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی فضیلت بیان نہیں کرنی چاہیے، اور ان فضائل کو بھی اسی طرح بیان کرنا چاہیے جس طرح قرآن نے بیان کیے، جس طرح حدیث نے بیان کیے. اور ان کے فضائل کو اس طرح بیان نہ کیا جائے جس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی نبی کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو. اس آیت میں جملہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بطور خاص 3 انبیاء کرام کا ذکر ہوا. 3 انبیاء کرام کا ذکر ہوا. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا، جبکہ یہی شرف سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں حاصل ہوا. بلا واسطہ آپ سے کلام فرمایا. دوسرے نبی جن کا اس آیت میں تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں روشن نشانیاں عطا فرمائیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندے بنانا، غیب کی خبریں بتانا. یہ ساری چیزیں حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی. نیز آپ کو روح القدس
یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ السلام کی تائید بھی کی، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ تیسری وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو ہم نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے آقا، اللہ کے آخری نبی، سچے نبی، آقا و مولا، ہمارے آقا و مولا، ہمارے ملجا ماوا، حضور سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ کو کثیر درجات کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس عقیدے پر تمام امت کا اجماع ہے، اور یہ عقیدہ بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رفعت مرتبہ کا بیان فرمایا گیا اور نام مبارک کی تصریح نہ کی گئی، اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی شان کا اظہار مقصود ہے کہ ذات والا کی یہ شان ہے کہ جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت کا بیان کیا جائے تو سوائے ذات اقدس کے یہ وصف کسی اور پر صادق ہی نہ آئے اور کسی اور کی طرف گمان ہی نہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خصائص، وہ کمالات ہیں جن میں آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فائق اور افضل ہیں، اور ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ ان فضائل میں، ان کمالات میں کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے، کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ بے شمار ایسے فضائل بھی ہیں۔ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا نا کہ درجوں بلند آپ کے کیے ہیں، اور درجوں کا کوئی شمار نہیں۔ یہ نہیں کہا 1 درجہ 2 درجے 10 درجے، درجوں آپ کے بلند کیے ہیں۔ اور قرآن کریم تو اب ان درجوں کی کوئی حد ہی قرآن نے نہیں لگائی، تو ہم کون ہوتے ہیں لگانے والے؟ ان بے شمار خصائص میں سے بعض کا تو اجمالی اور مختصر بیان یہ ہے کہ آپ کی رسالت عامہ یعنی تمام کائنات آپ کی امت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کریم فرقان حمید کی پارہ 7 آیت نمبر 1 میں فرمایا نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یہ سورۃ السبا کی آیت نمبر 28 تھی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، یہ سورۃ الفرقان کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 1۔ فرمایا کہ تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد ہے ارسلت الی الخلق کافہ، ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، نیز آپ پر نبوت کو ختم کیا گیا۔ قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہے جو پچھلے درس میں بھی ہماری بیان ہوئی تھی، جس میں فرمایا خاتم النبیین ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا ختم بی النبیون، کہ مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ معجزے عطا فرمائے۔ کسی کو چند معجزے تھے، کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزہ، کسی کو چند معجزے تھے، آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا۔ آپ کو حوض کوثر عطا ہوا، مقام محمود آپ کو عطا ہوا، شفاعت کبریٰ آپ کو عطا ہوئی، شب معراج خاص قرب الہی آپ کو ملا، علمی عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ اور اس کے علاوہ بے انتہا خصائص آپ کو عطا ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر حضور علیہ السلام کی افضلیت اپنی کتاب تجلی الیقین بِأَنَّ نَبِيِّنَا سید المرسلین، یعنی یقین کا اظہار اس بات کے ساتھ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ یہ اپنے کتاب کا نام لکھا
تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، یہ کتاب کا نام ہے، یہ آپ نے لکھی ہے کتاب. اس میں 10 آیتیں اور 100 حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہے. اور فتاوی رضویہ شریف کی یہ 30ویں جلد میں یہ آپ کو مل جائے گا رسالہ. اس کا مطالعہ فرمائیں، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا. اور اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. یہ کون کہتا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. یہی کہتے ہیں نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اسی طرح لکھتے ہیں کہ میرے آقا وہ آقا ہیں، میرے آقا وہ آقا ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہیں. فرمایا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اسی آیت مقدسہ میں آگے چل کے ارشاد ہوا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے بعد بھی ان کی امتیں ایمان اور کفر میں مختلف رہی ہیں. یہ نہ ہوا کہ تمام امت مطیع اور فرمانبردار ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام حکمت ہے. اگر وہ چاہتا تو کوئی بھی آپس میں نہ لڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کی جو ملک ہے، اس میں اس کی مشیت کے خلاف کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور یہی خدا کی شان ہے. ہمیں صرف یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، اور جو اس نے فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے. اگلی آیت مقدسہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کوئی کافروں کے لیے دوستی، اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں. انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں. فکر آخرت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے راہ خدا میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، وہ اس کو راہ خدا میں خرچ کر لو. قیامت کے دن بڑی ہیبت والا دن ہے، بڑی ہیبت والا دن ہے، بڑا کٹھن دن ہے. اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا، اور دنیاوی دوستیاں بیکار ہو جائیں گی، کھٹانے میں پڑ جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی. باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے. کافروں کا بھی کوئی سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا نہ ہوگا. نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا. صرف اذن الہی سے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے شفاعت کریں گے، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، آیت الکرسی میں آ رہا ہے. اور مال کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا آخرت میں کہ جس نے اس مال کو اللہ کی راہ میں لٹایا ہوگا. کوئی مسجد بنائی ہوگی، کوئی مدرسہ بنایا ہوگا، کسی غریب کی پرورش کی ہوگی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا. تو جس نے یہ کام کیا ہوگا اسی کو یہ مال فائدہ دے گا. ادروائز مال بھی وہاں فائدہ نہیں دے گا. دیکھیں، اور پھر دوستیاں جو ہے نا، یہ دنیاوی دوستیاں، یہ دوستیاں بھی وہاں کام نہیں آئیں گی. یہ دوستیاں بھی وہاں اپنا جو پلو ہوگا وہ چھڑا رہی ہوں گی. ہاں، جو نیکوکار دوست ہوں گے، جو اچھے دوست ہوں گے، جو متقی دوست ہوں گے، جن کی وجہ سے میں نے نماز پڑھی ہوگی، جن کی وجہ سے میں نے قرآن پڑھا ہوگا، جن کی وجہ سے میں نے تلاوت کی ہوگی، جن کی وجہ سے میں نے احادیث پڑھی ہوں گی، جن کی وجہ سے میں نے نیکی کی دعوت دی ہوگی، یہ میرے نیک دوست یہ وہاں پر کام آئیں گے. ان کی سنگت، ان کی معیت، ان کی رنگت مجھے وہاں بھی کام آئے گی. اور باقی دنیاوی دوست
یہ وہاں پیچھا چھڑا دیں گے. لیکن قرآن کریم کی سورۃ الزخرف میں کیا آیت مقدسہ ہے؟ سورۃ الزخرف آیت نمبر 68 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن پرہیزگاروں کے علاوہ الاخلاء، اس دن پرہیزگاروں کے علاوہ جو گہرے دوست ہوں گے وہ بھی دشمن ہو جائیں گے. والکافرون هم الظالمون، آگے فرمایا والکافرون هم الظالمون، کہ ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو غلط ملت کر دینا یا غلط جگہ استعمال کرنا. کافروں کا ایمان کی جگہ کفر اور طاعت کی جگہ انہوں نے معصیت اور شکر کی جگہ ناشکری کو اختیار کیا، تو اس لیے ان کو ظلم کہا گیا. چونکہ یہاں ظلم کا سب سے بدتر درجہ مراد ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ کافر ہی ظالم ہے. اگلی آیت مقدسہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے. اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی. وہی بلند شان والا، وہی عظمت والا ہے. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک واجب الوجود اور عالم کا ایجاد کرنے والا اور تدبیر فرمانے والا ہے. اسے نہ نیند آتی ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے. یہ چیزیں عیب ہیں تو عیب سے اللہ پاک ہے، وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ نقص اور عیب سے پاک ہے. آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز کا مالک وہی پروردگار ہے. جنات کا مالک، انسان کا مالک، چرند کا مالک، پرند کا مالک، حیوانات کا مالک، نباتات کا مالک، ہر ایک چیز کا مالک رب کائنات ہے. وہی خالق و مالک ہے، اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے. تو جب سارے جہاں اس کی ملک میں ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور سورجوں کو پوجتے جو آسمانوں میں ہیں، یا تو دریاؤں اور پہاڑوں اور پتھروں اور درختوں اور جانوروں اور آگ وغیرہ کو پوجتے ہیں. جو زمین میں ہیں تو جب آسمان اور زمین کی ہر چیز کا اللہ مالک ہے، ہر چیز اللہ کی ملک میں ہے، تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ اور مشرکین جو یہ گمان کرتے ہیں نا کہ بت شفاعت کریں گے، تو وہ جان لیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں. اللہ کے حضور اجازت یافتگان حضرات کے سوا کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو اذن دے گا وہ اذن والے کون ہوں گے؟ وہ اذن والے انبیاء ہوں گے، وہ اذن والے صدیقین ہوں گے، وہ اذن والے شہداء ہوں گے، وہ اذن والے متقین ہوں گے، وہ حافظ ہوں گے، وہ عالم ہوں گے، وہ متقی ہوں گے. یہ مومنین ان کی شفاعت کر رہے ہوں گے، سفارش کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں کے ما قبل سے ہو یا ما بعد سے ہو، امور دنیا سے ہو یا امور آخرت سے ہو. اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل ہی نہیں سکتا. مل سکتا جب تک نہیں مل سکتا کہ جب تک وہ نہ چاہے. جب وہ چاہتا ہے تو پھر اس کے علم سے مل سکتا ہے. ذات علم اسی کا ہے، اسی کے دینے سے کسی کو عطائی علم ہو سکتا ہے.
جیسے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات پر انبیاء اور رسول علیہ السلام کو غیب پر مطلع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت بے نہایت ہے۔ اس آیت میں الہیات کے اعلیٰ مسائل کا بیان ہے۔ جتنا اس میں غور کرتے جائیں، جتنا اس میں ڈیپ میں جاتے جائیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں اتنا ہی عقیدہ، عقائد اتنے ہی صحیح اور واضح ہوتے جائیں گے۔ اب جہاں دیکھ لینا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اب اس کی ڈیپ میں جائیں، آسمان سے لے کر زمین تک، شرق سے لے کر غرب تک، ہر ایک چیز کا اگر ہم غور کریں، تفکر کریں، تو رب وحدہ لا شریک کی وحدانیت ہی نظر آتی ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بھی ہیں، چلو ہم یہاں پر ہاتھوں ہاتھ وہ فضیلتیں بھی بیان کر دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ دوسرا یہ کہ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، شیاطین جنات اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ تیسرا یہ کہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے۔ جو فرض کے بعد فوراً ہی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت کے اور اس کے درمیان صرف موت ہی حائل ہوتی ہے، یعنی بندہ ڈائریکٹ جنت میں۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی بھی حفاظت کی بشارت اس آیت مقدسہ میں ہے۔ اگلی آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ فرمایا دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شیطان کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا۔ یہ سہارا ٹوٹنے والا نہیں، یہ سہارا کھلنے والا نہیں، یہ سہارا چھوٹنے والا نہیں۔ یہ بندہ خود اس کو چھوڑے گا تو تب چھوٹے گا، یہ ایسے نہیں چھوٹ سکتا۔ اب یہاں پر دیکھیں لا اکراہ فی الدین فرمانے میں یہ اشارہ ہے عقل مند آدمی کے لیے کہ قبول حق میں تاخیر کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ کسی کافر کو جبراً مسلمان بنانا جائز نہیں، مگر مسلمان کو جبراً مسلمان رکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ دین اسلام کی توہین اور دوسروں کے لیے بغاوت کا راستہ ہے، جسے بند کرنا ضروری ہے۔ لہذا کسی مسلمان کو مرتد ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یا تو وہ اسلام لائے یا اسے قتل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مرتدین کے لیے کیا فرمایا ہے؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 54 میں فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو، تو انہوں نے قتل کے لیے پیش کیا۔ اس آیت میں کفر کا لفظ یہ لغوی معنی ہے، یعنی انکار کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ کافر پہلے اپنے کفر سے توبہ کرے اور بیزار ہو، اس کے بعد ایمان لانا صحیح ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو وہ بھی صرف کلمہ پڑھ لینے یا مسلمان والا کوئی دوسرا کام کر لینے سے مسلمان نہ ہوگا، جب تک کہ اپنے ارتداد سے توبہ نہ کر لے۔ اس آیت میں طاغوت سے بچنے کا جو فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام پر مضبوطی سے وہی قائم رہ سکتا ہے جو بے دینوں کی صحبت، ان کی الفت، ان کی کتابیں دیکھنے، ان کے وعظ و نصیحت سننے سے دور رہے، اور جو اپنے ایمان کی رسی پر خود ہی چھریاں چلائے گا، اس کی رسی کٹنے میں کون بچا سکتا ہے؟ اس کی رسی تو کٹ ہی جائے گی۔ یہ وہ آیات مقدسہ ہیں۔ اور اگلی آیت اس پر رکوع مکمل ہوتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے
اور جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مومنوں کا دوست ہے کہ انہیں کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، انہیں انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین کے طریق پر، راستے پر، طریقے کی طرف لاتا ہے، جبکہ کافر مشرک ان کا دوست شیطان ہے جو انہیں فطرت صحیحہ کی روشنی سے کفر کی تاریکیوں میں لے جاتا ہے۔ حق کا راستہ ایک ہے، باطل کے بہت سارے راستے ہیں، اس لیے یہاں نور کو واحد اور ظلمات کو جمع کر کے ارشاد فرمایا۔ یاد رہے کہ مومنوں کے نور کی طرف جانے کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا راستہ، سب سے بڑا طریقہ وہ سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا نا، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئیں۔ اور تاریکیاں کیا تھی؟ کفر تھا۔ وہ تاریکیاں کیا تھی؟ وہ ظلمت تھی۔ وہ تاریکیاں کیا تھی؟ وہ جو شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، ان تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لا کر اسلام کے دائرے میں کھڑا کر دیا۔ یہ ہے وہ راستہ، یہ ہے وہ طریق جسے آپ کے رب نے ہمیں بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ